دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے 1000 لمحات سے بہتر ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ زندگی برف کی طرح ہوتی ہے، نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کریں۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، مٹی کی پکڑ ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مرمر پر میں نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ امی کہتی ہیں بیٹا مصلوں پر بیٹھ کر نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھتا۔ اے ہمارے رب تو ہماری پردہ پوشی فرما، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے اور جس دن تیرے سامنے پیش ہوں، آمین۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تکبر چاہے تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔
یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہوں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر۔ جو تو چاہے وہی عطا کرے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلہ بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب ہی کو مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ لوگ بددعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ تو چاہتا ہے تیری ہر بات پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور رہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبت اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ جنت خود ترسے گی تیرے وجود کے لیے، اے انسان ذرا چل کے دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔
قدرت کا ایک عمل جسے بلایا جا چکا ہے، مکافات عمل۔ یاد رکھیے، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ قبرستان جا کر دیکھیں کس کا جسم اور کس کی مرضی۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔